باتیں تو آپ حضرات کے سامنے کر دی ہیں. میرا اس موقع پر کچھ بیان کرنا ضروری نہیں تھا، لیکن چونکہ بڑے ہیں ان کا حکم ہے اس لیے کچھ عرض کر دیتا ہوں. یہ ہمارے سامنے اس وقت جو ایک میت پڑی ہے، یہ حقیقت یہ ہے، میرا بھی ان کے ساتھ کافی وقت گزرا ہے. کفری مدرسے میں ہم پڑھتے رہے ہیں، اس وقت سے ان کے ساتھ تعلق اور آخر تک تعلق رہا. اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبیوں سے ان کو نوازا تھا اور بڑی صفات ان کے اندر رکھی اور اخلاق حسنہ کا پیکر تھے، ایک مجسمہ تھے حقیقت. اچھا، جب بھی ان سے ملاقات ہوتی تو پھول کی طرح ان کا چہرہ کھلا ہوا ہوتا تھا، تبسم کے ساتھ ہی ملاقات کرتے. ہمیشہ جب بھی آپ حضرات بھی ان کو جانتے ہوں گے اور دیکھا ہوگا، جب ملاقات کرتے ہیں تو ان کے چہرے پر تبسم ہوتا ہے. اور یہ سنت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے ملاقات کرتے تو پھول کی طرح چہرہ آپ کا کھلا ہوا ہوتا تھا، تبسم ہوتا تھا. اتنی محبت تقسیم کرتے آپ، خوشیاں بانٹتے. ان کا بھی یہی حال تھا. اس کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی زندگی جو مثالی گزری ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. اس وقت بیان کرنا وہ مقصد نہیں ہے، کیونکہ لمبی داستان ہے، ایک لمبی کہانی ہے. اللہ رب العزت نے ان کو دینی نسبت عطا کی، دین سے محبت عطا کی، اور ساری زندگی دین پر یہ قائم رہے اور استقامت کے ساتھ قائم رہے اور لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیتے رہے، لوگوں کو دیندار بناتے رہے. اور دینی غیرت بھی الحمدللہ ان کے اندر وافر مقدار میں نے دیکھی ہے، آپ نے بھی دیکھی ہوگی. دینی غیرت بھی تھی اور توحید پرست تھے. توحید پرست بھی بڑے قسم کے تھے ماشاءاللہ. تو اب مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے اس موقع پہ، تو وہ بیان کر کے میں بات ختم کرتا ہوں. میں زیادہ ان کی جو ہے نا خوبیاں کیا بیان کروں، تو اس کے لیے وقت درکار ہے. بڑے عظیم انسان تھے. اب ہم سب اکٹھے ہوئی ہیں، ہم سب نے ان کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے حسنات کو قبول فرمائے، سیئات سے درگزر فرمائے اور آخرت کے اندر ان کو کامیابیاں نصیب فرمائے. ہم سب اس کے لیے اکٹھے ہوئی ہیں، سفارش کریں گے اللہ سے، ان کی مغفرت کی دعا کریں گے اور رحمت مانگیں گے. وہ ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے